الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا اولی الالباب۔ تدبر قرآن کے سلسلے کا یہ 13واں درس ہے۔ آج کے درس میں تقوی کے اوپر گفتگو کرنی ہے۔ درس کا عنوان ہے تقوی کا سفر۔ یہ عنوان سننے میں تھوڑا عجیب لگتا ہے کہ تقوی کا سفر، اس سے کیا معنی مراد ہے، کیا مفہوم ہے اس کا؟ تقوی کا سفر، اسے مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں قدم قدم پر ہر جگہ اسے تقوی کی ضرورت ہے۔ ہم اس دنیا کے اندر مسافر ہیں اور ہمارا جو سفر ہے یہ اجباری ہے۔ اجباری کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک ہے اختیاری سفر، ایک ہے اجباری سفر۔ اختیاری سفر یہ ہوتا ہے کہ اس سفر کے اندر انسان کا اپنا اختیار ہوتا ہے، اس سفر کو خود اپنی مرضی سے وہ اس کا انتخاب کرتا ہے، خود سفر کرتا ہے، اس کا اختیار ہوتا ہے کب چاہے سفر شروع کرے کب ختم کرے، وہ اختیاری سفر ہے۔ ایک ہے اس کے مد مقابل اجباری سفر، جہاں انسان کی اپنی نہیں چلتی، یہاں انسان مجبور ہے۔ جو ہمارا زندگی کا سفر ہے یہ اجباری سفر ہے۔ ہم اپنی مرضی سے اس دنیا میں نہیں آئے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں زندگی عطا کی ہے، اور اس زندگی کا ایک اگلا مرحلہ ہے اس سفر کا جو وہ ہماری موت ہے۔ تو یہ موت بھی ہماری مرضی سے نہیں آئے گی، یہ بھی اجباری ہے سارے معاملات، کہ جب اللہ کا حکم ہوگا ہم مر جائیں گے۔ تو اس سفر کا اگلا مرحلہ شروع ہو جائے گا، ہم قبر میں چلے جائیں گے۔ قبر میں کب تک رہنا ہے اس میں ہمارا اختیار نہیں ہے۔ اللہ کا حکم ہوگا، سور پھونک دی جائے گی، قیامت قائم ہو جائے گی، میدان حشر قائم ہوگا، حساب کتاب کے مراحل، اس میں انسان کا اختیار نہیں ہے، انسان کی چوائس نہیں ہے۔ یہ پورا سفر اجباری سفر ہے۔ تو وہ سارے مراحل طے ہوں گے، حساب کتاب وغیرہ، اس کے بعد منزل نظر آئے گی سامنے، یا جنت یا جہنم۔ تو اس سفر میں ہمیں ہر مرحلے پہ، قدم قدم پہ، ہر جگہ تقوی کی ضرورت ہے۔ تو اسی کے اوپر آج گفتگو کرنی ہے کہ ہمیں تقوی کہاں کہاں چاہیے، اس کی کتنی اہمیت ہے۔ اور اس درس کے اندر آج انشاءاللہ ہم تقوی کے جو ثمرات و برکات اور عظیم فوائد ہیں وہ بھی بیان کریں گے انشاءاللہ۔ تقوی کا معنی مفہوم، تقوی کہتے کسے ہیں، تقوی کی حقیقت کیا ہے، یہ بیان ہوگی انشاءاللہ۔ اور آخر میں تقوی کے مراتب، تقوی کے درجات۔ تو یہ انشاءاللہ 4 چیزوں کے اوپر، 4 یعنی یہ ہماری گفتگو کے نکات ہوں گے، پوائنٹس ہوں گے، جن کے اوپر ہماری گفتگو انشاءاللہ آج ہوگی۔ تو پہلا نکتہ ہے وہ ہے تقوی کا سفر۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 197، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، کہ تم جو بھی افعال کرتے ہو، اعمال کرتے ہو، خیر میں سے، نیکی سے، یعنی تم جو بھی نیکیاں سر انجام دیتے ہو یا دے رہے ہو، جو دو گے، یعلمہ اللہ، اللہ جانتا ہے اسے۔ تم جو بھی نیک کام کرتے ہو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ کے علم کے اندر موجود ہیں۔ تمہارے تمام کے تمام اعمال اللہ پاک جانتا ہے، اللہ کو علم ہے، اللہ اس کی خبر رکھتا ہے، اللہ اس سے غافل نہیں ہے، وہ اعمال مخفی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ لہذا کثرت سے نیکیاں کرو، کثرت سے نیک اعمال کرتے رہو، یہ نصیحت ہے ہمارے لیے۔ آگے ارشاد فرمایا وتزودوا، اور زیادہ راہ ساتھ لے لو۔ زیادہ راہ کہتے ہیں سفر خرچ کو، یا توشہ۔ انسان سفر میں جب نکلتا ہے تو اپنے لیے کچھ ضروری ساز و سامان ساتھ لیتا ہے، اسے توشہ کہتے ہیں، یا سفر خرچ، یا اسے کہتے ہیں کہ سفر کے لیے انسان کو جو ضرورت ہوگی وہ۔ تو یہ ہے زیادہ راہ، راستے کا مال و متاع، راستے کا خرچ، راستے کا ضرورت کی چیزیں، اسے کہتے ہیں زیادہ راہ۔ پرانے زمانے میں اونٹوں وغیرہ پہ سفر ہوتا تھا، تو سفر کرنے والا مسافر جو ہوتا تھا اپنے اونٹ کو تیار کرتا تھا، اسے کھلاتا پلاتا تھا تاکہ اونٹ اپنے کوہان میں اپنی غذا کو، کھانے پینے کو اسٹور کر دے تاکہ اس کو لمبے سفر میں کام آتی رہے۔ وہ اپنے لیے پانی، کھجوریں، جو بھی کھانا پینا، وہ ساری ضروریات اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ تو یہ ہے زیادہ راہ ساتھ لے لو۔ آج کل چونکہ ہوائی جہاز وغیرہ کے سفر ہوتے ہیں، اور یہ جو سیاح کو صبا کی آیت نمبر 197 ہے سورہ بقرہ کی، اس سے پچھلی آیت میں، اگلی آیت میں جو گفتگو ہو رہی ہے وہ حج کے متعلق ہے، حج کے احکامات بیان ہو رہے ہیں۔ تو یہاں خصوصی طور پہ جو ہے حاجیوں کو مخاطب کیا گیا ہے
لیکن یہ عموم ہے، پوری امت کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے یہ نصیحت ہے کہ وہ تزودو، زیادہ راہ ساتھ لے لو۔ زندگی کے سفر میں تمہیں زیادہ راہ لینا چاہیے، تمہارے پاس زیادہ راہ ہونا چاہیے۔ ویسے آیت کے اندر جو سیاق و سباق ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ، جو آیت کی شان نزول ہے کہ اس وقت کچھ لوگ ایسے تھے جو ایک غلط گمراہی کا شکار، وہ کیا کرتے تھے کہ حج کے لیے نکل جاتے، توشہ ساتھ نہیں لیتے تھے، توشہ ساتھ نہیں لیتے تھے، بغیر سفر خرچ کے وہ نکل جاتے، پھر راستے میں ضرورت ہوتی تو لوگوں سے مانگا کرتے تھے۔ تو اللہ پاک نے ان کو منع فرمایا اور یہ نصیحت فرمائی کہ تم حج کے سفر پہ نکل رہے ہو تو زیادہ راہ ساتھ لے کے نکلو، اپنا سفر خرچ اپنے پاس رکھو، کھانا پینا، پیسے وغیرہ راستے میں مانگو نہیں۔ تو یہ حاجی کے لیے بھی نصیحت ہے کہ وہ زیادہ راہ ساتھ لے لے، ہمارے لیے بھی، سب کے لیے۔ وَتَزَوَّدُوا، زیادہ راہ ساتھ لے لو، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، تو پس جان لو، اچھے طریقے سے علم حاصل کر لو، سمجھ لو کہ سب سے بہترین زیادہ راہ تو تقویٰ ہے۔ اس تقوی کو لازم ساتھ لے لینا، تقوی کو بھول نہیں جانا۔ ایسا نہ ہو کہ تم مکہ پہنچ جاؤ، مدینہ پہنچ جاؤ، تمہارے پاس تقویٰ ہی نہ ہو۔ یہ تقویٰ نہیں ہوگا تو تمہارے اعمال قبول نہیں ہوں گے، تمہاری ساری نیکیاں جو ہے وہ برباد ہو جائیں گی، تمہیں وہ اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ تمہارا جو ٹارگیٹ ہے، جو تم حاصل کرنا چاہتے ہو، اجر و ثواب، نیکیاں، اللہ کی رحمتیں، برکتیں، گناہوں کی مغفرت، ان سب کے لیے تمہارے پاس تقویٰ ہونا چاہیے۔ حج کے سفر میں آئے ہو، بغیر تقوی کے نہیں آ جانا، ورنہ حج کے جو نا اعمال یہ بیکار جائیں گے۔ زندگی کا کوئی بھی سفر ہے، تمہارے پاس تقوی ہونا چاہیے، تقوی کے بغیر کوئی تمہیں فائدہ نہیں ہوگا۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، تو بس تقوی اپنے ساتھ رکھو ہر سفر میں۔ جب سامان کی پیکنگ کرتے ہو، جب چیک کرتے ہو پاسپورٹ موجود ہے، ٹکٹ موجود ہے، سارے ڈاکیومنٹس پورے ہیں، اپنا لگیج چیک کرتے ہو، ہینڈ کیری وغیرہ ساری چیزیں چیک کرتے ہو، تو ساتھ میں یہ بھی دیکھ لو تقوی بھی ساتھ رکھا ہے کہ نہیں، تقوی سے بھول تو نہیں گئے ہو تقوی کو۔ سفر پہ چلے گئے لیکن اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، نیکیوں سے رغبت نہیں ہے، گناہوں سے نفرت نہیں ہے، تمہارا سفر بیکار جائے گا۔ لہٰذا سفر پہ جاتے ہوئے جب تیاری کرتے ہو، تقوی کے اوپر محنت کرو، تقوی کو بناؤ، تقوی حاصل کرو، پھر سفر کے اوپر نکلو۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ زیادہ راہ ساتھ لے لو، اور سب سے بہترین زیادہ راہ تو تقوی ہے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور اللہ سے ڈرو اے عقل رکھنے والوں۔ پھر دوبارہ سے تقوی کی نصیحت کی اللہ پاک نے اس آیت کے اندر کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اگر تمہارے پاس عقل موجود ہے، شعور رکھتے ہو، عقل و دانش ہے، تمہارے پاس سمجھ ہے، تو پھر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، تقوی کے ساتھ رہو۔ سورہ حشر میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ پاک نے ایمان والوں کو مخاطب کیا، اے ایمان والوں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور تم میں سے ہر شخص اپنا جائزہ لیتا رہے، اپنی فکر کرتا رہے کہ وہ کل کے لیے کیا اس نے بھیجا ہے۔ آج دنیا کے اندر موقع موجود ہے، اپنا احتساب خود کرو، محاسبہ نفس، اپنا احتساب کرو، اپنے بارے میں چیک کرو کہ کل کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے، کیا اعمال تیار کیے ہیں تم نے کل کے لیے۔ تمہاری زندگی کا، تمہارے سفر کا جو اگلا مرحلہ ہے، یعنی موت کے بعد کے مراحل، قبر ہے، حشر ہے، ان سب مراحل کے لیے تم نے کیا سامان آگے بھیجا ہے، کیا تمہاری تیاری ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ ہر شخص کو چاہیے کہ اپنا جائزہ لے کہ اس نے اپنے آنے والے کل کے لیے، اس سفر کے اگلے مرحلے کے لیے کیا کیا نیکیاں بھیجی ہیں۔ کہ غافل تو نہیں ہو گئے ہو، دنیا کے اندر تیاری سے بھول تو نہیں گئے ہو آخرت کی، دنیا کی رنگینیوں میں الجھ کے، دنیا کے گلیمر کا شکار ہو کے تم فکر آخرت سے جو ہے نا وہ غافل ہو گئے، نیکیوں سے غافل ہو گئے۔ نہیں، تقوی کے ساتھ رہو، آگے کے سفر کے لیے تیاری رکھو، اچھے طریقے سے نیکیاں خوب کثرت سے عمل الصالحات بیچتے رہو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ پہلے بھی تقوی کی نصیحت یا ایھا الذین آمنوا کے بعد اتقوا اللہ، اور اس کے بعد یہ نصیحت فرمائی کہ اپنے کل کے لیے سامان تیار کرو، زیادہ راہ تیار کرو، اور اس کے بعد پھر واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ شروع میں اور آخر میں تقوی کی نصیحت، اور درمیان میں نصیحت ہے کہ اپنے سفر کے لیے دیکھو تم نے کل کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اپنا توشہ تیار کرو۔
ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ تو اس آیت کے اندر بھی اللہ پاک نے ہمیں تقوی کی نصیحت کی اور کل کے لیے تیاری کرنے کی نصیحت فرمائی، اور سب سے بہترین تیاری کیا ہے؟ تقوی، سب سے بہترین تیاری۔ فإن خیر الزاد التقوی، کہ زاد راست سب سے بہترین وہ تقوی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے بہت ساری آیات کے اندر تقوی کا حکم دیا ہے، بہت سارے مقامات کے اوپر 20 آیات ہیں، تو ان سب کا تو جو ہے ہم احاطہ نہیں کر سکتے، درس بہت طویل ہو جائے گا۔ بہرحال قرآن پاک کے اندر بہت ساری آیات کے اندر تقوی کا حکم دیا گیا ہے۔ سنت کے اندر آتے ہیں تو احادیث کے اندر بڑی عظیم حدیث ایک ملتی ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ حیثما کنت، وفی روایت اخری اینما کنت، واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن۔ اے معاذ، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف روانہ فرمایا، اس وقت آپ نے انہیں یہ عظیم نصیحت فرمائی تھی، اے معاذ تم یمن جا رہے ہو تو یہ تم اچھے طریقے سے یہ نصیحت اپنے پلے باندھو، اپنے گرہ باندھو، دل و دماغ کے اندر راسخ کر لو۔ یہ 3 نصیحت ارشاد فرمائی، اتق اللہ حیثما کنت، اور ایک روایت میں اینما کنت، کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی کے ساتھ رہو، تم کہیں بھی رہو، کسی بھی حالت میں رہو۔ یہ مفہوم ہے کہ تم کہیں بھی رہو یا کسی بھی حالت میں رہو، تقوی کے ساتھ رہو۔ تم مدینہ میں ہو اے معاذ تو تقوی کے ساتھ رہو، یمن کی طرف نکل رہے ہو سفر میں، تمہارے ساتھ سفر میں تقوی ہونا چاہیے، راستے میں یمن پہنچ جاؤ وہاں بھی تقوی کے ساتھ رہو۔ تم کہیں بھی رہو، کسی بھی حالت میں، کسی بھی کیفیت میں رہو، کوئی بھی بستی ہے، کوئی قریہ ہے، کوئی شہر، کوئی گاؤں، کوئی وادی، کوئی صحرا، تمہارے پاس تقوی موجود ہونا چاہیے۔ صبح ہو یا شام ہو، دن ہو یا رات ہو، کوئی پہر ہو، کوئی لمحہ ہو، تمہارے پاس تقوی ہونا چاہیے۔ تم خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، یعنی لوگوں کے سامنے ہو یا تنہائیوں کے اندر، رات کے اندھیرے ہیں، اپنے بستر میں ہو، موبائل تمہارے پاس ہے، اب تم یہ سمجھ کوئی نہیں دیکھ رہا، تو یہ یقین کر لو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ رب غافل نہیں ہے۔ لہٰذا بستر پہ رات کے موبائل استعمال کرتے ہو تقوی کے ساتھ، خلوت ہو یا جلوت، لوگوں کے سامنے یا تنہائی۔ تنہائی کے گناہ بہت خطرناک ہوتے ہیں کیونکہ وہ کرنا بہت آسان ہے، ان سے بچنا بہت مشکل ہے، ان کا انجام نہایت ہی خوفناک ہے۔ لہٰذا ہمیں تقوی کی ضرورت ہے، تنہائی کے اندر تقوی بہت زیادہ ضروری ہے۔ لوگوں کے سامنے تو پھر بھی انسان شرما جاتا ہے، رکھ رکھاؤ ہے، لوگ کیا کہیں گے، دیگر معاملات ہیں، انسان بچ جاتا ہے، لیکن تنہائی یہ شیطان کے لیے خاص وقت ہوتا ہے، وہ اچھے طریقے سے پوری تندہی کے ساتھ، یعنی ایکٹیو ہو کے پوری طاقت لگا کے اس وقت شیطان حملہ کرتا ہے کہ اب یہ تنہا ہے، اب اسے گناہ کراؤ۔ تو تنہائی کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، خلوت ہو یا جلوت ہو، تقوی تمہارے پاس ہے، اور تم تنہائی کے گناہوں سے اسی وقت بچ سکو گے جب تمہارے پاس تقوی ہوگا۔ ایک ہاتھ میں موبائل ہے، اگر تقوی نہیں ہے تم گناہوں سے نہیں بچ سکتے۔ تو تم کسی بھی حالت میں، کسی بھی کیفیت میں رہو، تم تقوی کے ساتھ رہو۔ اگر اللہ نے تمہیں بادشاہ بنا دیا، مال و دولت، ریل پیل، حکومت، عہدے، سب کچھ تقوی کے ساتھ۔ اگر اللہ نے غریب کر دیا، معمولی ہو، مزدور ہو، فقیر ہو گئے، تقوی کے ساتھ۔ تقوی ضروری ہے ہر کیفیت میں، ہر حالت میں۔ اگر اللہ پاک نے صحت عطا کی ہے، اس صحت کو نیکی تقوی کے کاموں میں استعمال کرو۔ صحت ہے، تندرستی ہے، اسے عافیت سمجھو، تقوی کے ساتھ۔ اللہ کا امر، اللہ کا حکم، بیمار ہو گئے ہو، تقوی کے ساتھ۔ ہر حال میں، ہر جگہ، ہر لمحہ تمہارے پاس تقوی موجود ہو۔ زندگی کے کوئی بھی مراحل ہوں، زندگی میں انسان بہت سارے مرحلوں سے گزرتا ہے، کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے، کبھی انسان کے یہاں کوئی بیماریاں آ جاتی ہیں، مصیبتیں آ جاتی ہیں، انتقال ہو جاتا ہے، میت ہو جاتی ہے گھر کے اندر، گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں، تقریبات ہوتی ہیں، بہت سارے مراحل ہیں۔ ہر مرحلے میں تمہارے پاس تقوی ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی خوشی آئی، خوشی کا موقع ہے، خوشی میں تقوی کو بھول گئے، اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے۔ کوئی غم آ گیا، ایسا واویلا کیا، ایسے نوحے کیے کہ گناہوں کے اندر ملوث ہو گئے، مبتلا ہو گئے۔ نہیں، غم ہو یا خوشی ہو، دکھ ہو، سکھ ہو، دھوپ چھاؤں، یہ ساری زندگی کے مراحل ہیں۔ ہر مرحلے پہ تمہارے پاس تقوی ہونا چاہیے۔
تو یہ پہلی نصیحت تھی، اتق اللہ حیثما کنت او اینما کنت، اے معاذ تم کہیں بھی رہو، کسی بھی حالت میں، کسی بھی کیفیت میں رہو، تقوی کے ساتھ رہو۔ پھر دوسری نصیحت فرمائی، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، کہ جب تم سے کوئی اگر گناہ سرزد ہو جائے فوراً توبہ استغفار کر لو اور ساتھ میں کوئی نیکیاں کرو۔ گناہ سرزد ہو جانے کے بعد توبہ استغفار کرو اور نیکیاں کرو، وہ نیکی اس گناہوں کو مٹا ڈالے گی۔ تیسری نصیحت فرمائی، وَخَالِقِ النَّاسِ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، کہ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھے برتاؤ کے ساتھ اچھے معاملات کرو، لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ، انہیں تکلیف نہ دو، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ تو یہ آپ نے 3 عظیم نصیحتیں فرمائیں جب آپ نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف روانہ فرمایا۔ تو ہمیں زندگی کے ہر مرحلے پہ، یہ ہمارے زندگی ایک سفر ہے اور تقوی کا سفر، ہمیں ہر مرحلے پہ تقوی کی ضرورت ہے۔ انسان کی جو زندگی کی بنیادی ضروریات ہیں، جیسے روزی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا روٹی کپڑا مکان، یہ سب روزی میں آتا ہے۔ انسان کو کھانا پینا چاہیے، لباس چاہیے، گھر والے چاہیے، رہائش چاہیے، رہن سہن چاہیے، شادی چاہیے، اولاد چاہیے، یہ ساری چیزیں انسان کی ضروریات ہیں۔ تو ان سب کو رزق کہتے ہیں۔ یہ رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جب رزق کا مرحلہ آیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا نصیحت فرمائی؟ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ ایھا الناس اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، واجملوا فی الطلب، اپنی طلب کے اندر جمال پیدا کرو، یعنی اپنی روزی کو حاصل کرو، ڈھونڈو خوبصورتی کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ۔ فَإِنَّ نَفْسًا لَن تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا وَإِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، کہ پس کوئی بھی نفس اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک اپنے حصے کی روزی کھا نہ لے، استعمال نہ کر لے، اپنے حصے کی روزی کو حاصل نہ کر لے۔ چاہے تم اپنی روزی سے بھاگو بھی، یہ روزی تمہیں ویسے ڈھونڈتی ہے جس طرح موت تمہیں ڈھونڈتی ہے۔ تم جب تک اپنی روزی استعمال نہیں کر لیتے، روزی کو حاصل نہیں کر لیتے، تب تک تم مر نہیں سکتے۔ لہٰذا کیا کرو؟ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اسی نصیحت کو پھر دوبارہ ریپیٹ کیا۔ شروع کے الفاظ بھی یہی ہیں، ایھا الناس اتقوا اللہ واجملوا فی الطلب۔ پھر روزی کے بارے میں بتایا کہ تم نے روزی کو ضرور حاصل کرو گے، اس سے پہلے تم مر نہیں سکتے، لہٰذا کیا کرو؟ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور اپنی طلب میں جمال پیدا کرو۔ خُذُوا مَا حَلَّ وَدَعُوا مَا حَرُمَ، کہ جو حلال ہے تمہارے لیے جائز ہے اسے حاصل کرو اچھے طریقے سے، اور جو حرام ہے اس سے بچ جاؤ، حرام رزق حاصل نہ کرو، حرام نہ کماؤ، حلال کماؤ، اور اچھے طریقے سے اپنی روزی کو حاصل کرو۔ کھانے پینے کی باری ہے، انسان کو ضرورت ہے کھانے پینے کی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سورہ مائدہ کے اندر، وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور کھاؤ جو روزی تمہیں اللہ نے دی ہے، حلالًا طیبہ، کھاؤ پیو، اللہ کی روزی کو استعمال کرو، جو پاکیزہ روزی، حلال روزی تمہیں اللہ نے دی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ کھاؤ پیو، مگر تمہاری روزی حلال ہونی چاہیے اور پاکیزہ ہونی چاہیے۔ ساتھ میں ارشاد کہ واتقوا اللہ، اور تقوی اختیار کرو۔ کھانے پینے کے معاملے میں، روزی کے معاملے میں تقوی اختیار کرو، اچھی چیزیں کھاؤ، حلال چیزیں اور پاکیزہ روزی کھاؤ، گندی ناپاک نجس چیزیں نہ کھاؤ۔ ابو داؤد کی حدیث سے آپ نے ارشاد فرمایا، لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی، کہ اپنی دوستی مومنوں کے ساتھ رکھو، مومنوں کو اپنا دوست بناؤ، مومنوں کے علاوہ اوروں کو، کافروں کو، منافقین کو، مشرکوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، اور تمہارا کھانا نہ کھائے مگر متقی، یعنی اپنا کھانا متقین کو کھلایا کرو۔ مفہوم یہ کہ تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہارا رہن سہن، تمہاری مصاحبت، تمہاری مجالس، تمہاری محفلیں، تمہاری دوستیاں، تمہارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، چلنے پھرنے والے کون ہوں؟ متقی لوگ ہوں۔ اپنے دسترخوان پہ کس کو بٹھاؤ؟ متقین کو بٹھاؤ۔ تو انسان کے جو ساتھ ہوتا ہے وہی اس کے دسترخوان پہ بیٹھے گا، ابھی اس کے ہاتھ ساتھ آنا جانا سب معاملات ہوتے ہیں۔ تو تمہاری دوستیاں ہوں، تمہاری قرابتیں ہوں، تمہاری رشتہ داریاں ہوں، تمہارے معاملات ہوں، تمہاری مصابہت صحبتیں ہوں، تمہاری مجلسیں ہوں، محفلیں ہوں، تمہارے تعلقات ہوں، کن کے ساتھ؟ تقوی والوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ۔ ولا یاکل طعامک الا تقی، اپنا کھانا کھلایا کرو نیک لوگوں کو، تقوی والوں کو۔ کھانے کے بعد انسان کو لباس کی بھی ضرورت ہوتی ہے، یہ بھی زندگی کا ایک سفر کا مرحلہ ہے کہ انسان کو لباس چاہیے۔ وَتَزَوَّدُوا، اور زیادہ راہ ساتھ لے لو، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، سب سے بہترین زیادہ راہ تو تقویٰ ہے۔ لباس کے معاملے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سورہ اعراف کی آیت نمبر 26، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا
وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِکَ خَیْرٌ۔ اے آدم کے بیٹوں، یعنی آدم علیہ السلام کی، یعنی انسانیت کو مخاطب اللہ پاک نے آدم کی اولاد، اے آدم کی اولاد، یقیناً بے شک ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا۔ یہ لباس اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے آسمانوں سے، ٹھیک ہے؟ جو ہم آج دنیا کے اندر لباس استعمال کرتے ہیں یہ کہاں سے آتا ہے؟ آسمانوں سے، یعنی کپاس ہے، فصلیں ہیں، اس سے کاٹن ہوتی ہے، اس سے پھر داغا تیار ہوتا ہے، اس سے کپڑا بنتا ہے، اس سے لباس تیار، بہت سارے مراحل ہیں، لیکن یہ سب آسمان کی طرف سے، آسمان سے روزی آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو ہم نے نازل کیا تمہارے لیے لباس جو تمہارے ستر کو ڈھانپتا ہے، تمہاری پردہ پوشی کرتا ہے، اور تمہارے لیے زیب و زینت کا باعث ہے، تم اچھے لگتے ہو لباس پہن کے۔ مگر یاد رکھنا، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِکَ خَیْرٌ، سب سے بہترین لباس تو تقوی کا لباس ہے، تقوی کا لباس پہن لو۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ تقوی کا لباس پہننے کا حکم ہے ہمیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک تو تمہارا لباس حلال کمائی سے ہونا چاہیے، پاکیزہ کمائی سے ہونا چاہیے، اس کے اندر اسراف نہیں ہونا چاہیے کہ بہت زیادہ قیمت کا ہے، بہت زیادہ قیمتی ہے، پھر وہ لباس پہن کے تم اتراؤ، لوگوں کے سامنے فخر کرو، کچھ سمجھو اپنے آپ کو، گردن میں سریا آ جائے، تمہاری گردن جو ہے نا وہ اکڑ جائے، تو یہ سب تقوی نہیں ہے، بلکہ یہ سب گناہ اور گمراہی کے راستے ہیں، یہ جہنم کے راستے ہیں۔ تقوی کا لباس اختیار کر لو، اور اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ تمہارا لباس اسلامی حدود کے اندر ہونا چاہیے، اچھے طریقے سے ہونا چاہیے، ساتر لباس، سادگی والا، جسم کو پورا ڈانپتا ہو، اتنا جو ہے نا وہ چست نہ ہو، جسم سے لگا ہوا نہ ہو کہ اوضاع جو ہیں وہ جسم کے وہ ظاہر ہو رہے ہوں، نہ اتنا باریک لباس ہو کہ جسم نظر آتا ہو۔ خواتین کے لیے بہت سارا جو ہے نا یہاں بہت ساری نصیحتوں کے پہلو ہیں لباس کے معاملے میں، خواتین کو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، مردوں کو بھی لیکن خواتین کو بہت زیادہ، کیونکہ ان کے پردے کے احکام ہیں، ان کو چہرے کا بھی اپنا جو ہے نا چہرہ کا حجاب کرنا ہے، چہرہ ڈانپنا ہے۔ تو یہ خواتین مائیں بہنیں جو اس نصیحت کو سن رہی ہیں وہ سمجھ لیں اچھے طریقے سے، اللہ پاک کا حکم ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِکَ خَیْرٌ، کہ تقوی کے لباس کو اختیار کر لو، وہ تمہارے لیے سب سے بہترین ہے۔ اور تقوی کے لباس کے اندر ایسا ہی لباس آتا ہے جو انسان حلال کمائی سے استعمال کرے، سادگی والا، اس کے اندر جو ہے نا بلا وجہ کا اسراف و فخر اترانا اور لوگوں کے سامنے کچھ اپنے آپ کو ثابت کرنا، یہ چیزیں نہ ہوں، تواضع ہو، عاجزی انکساری ہو، اور وہ لباس اسلامک اصولوں کے مطابق ہو، جسم کو صحیح طرح ڈانپتا ہو، اوزار زیادہ ظاہر نہ ہوتے ہوں، اتنا باریک نہ ہو، یعنی اس کا کپڑا اتنا باریک نہ ہو کہ جسم نظر آتا ہو، اور اپنے چہرے کا بھی حجاب کرو، چہرے کو بھی چھپاؤ، برقع پہنو، عبایا پہنو۔ یہ تمام بہنوں سے درخواست ہے یہ میری کہ ان آیتوں کو سمجھیں، اور بھی آیتیں سورہ نور وغیرہ میں وہ انشاءاللہ اگلے مقامات پہ انشاءاللہ آئیں گی جب اس کا وقت آئے گا، لیکن یہاں اللہ نے حکم دیا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِکَ خَیْرٌ، تقوی کے لباس کو اختیار کر لو۔ تو انسان کی جتنی بھی یہ ضروریات ہیں ان سب میں اللہ پاک نے حکم دیا ہے تمہارے پاس تقوی ہونا چاہیے سفل میں۔ انسان جوان ہو جاتا ہے، اسے شادی بیاہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب صحابہ کرام کا نکاح پڑھایا کرتے تھے تو ایک خطبہ جو ہے آپ جو ہے نا وہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور یہ خطبہ ہر جمعے کو، یہ خطبہ جمعہ کا بھی یہی خطبہ ہے، اسے خطبہ نکاح بھی یہی خطبہ ہے، اسے خطبہ حاجہ کہتے ہیں، کہ ضرورت کے وقت خطبہ، جب ایک ضرورت ہے لوگوں کو نصیحت کرنی ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ تھی کہ آپ لوگوں کو اس خطبے کے ذریعے نصیحت فرماتے تھے۔ ہم ہر جمعے مسجد میں نماز کے لیے جاتے ہیں، اس خطبے کو سنتے ہیں، تو اس خطبے کے اندر قرآن پاک کے 3 مقام سے 3 آیتیں پڑھی گئی ہیں جس کے اندر 4 مرتبہ تقوی کا حکم دیا گیا ہے۔ ہر جمعے کو ہمیں یہ نصیحت ہو رہی ہے، ہر جمعے کو ہم جا رہے ہیں جمعے کی نماز کے لیے، مسجد کے اندر خطیب صاحب اللہ کی توفیق سے ہمیں نصیحت فرماتے ہیں، تو یہ 3 آیتیں ہیں، اور ان 3 آیتوں کے اندر ہمیں 4 مرتبہ تقوی کا حکم دیتے ہیں اللہ پاک کی طرف سے۔ ایسے ہی خطبہ حاجہ کسی بھی مرحلے پہ ضرورت ہے انسان خطبہ پڑھے تو یہ خطبہ ہے جس کے اندر 4 دفعہ ذکر ہے تقوی کا۔ جب کوئی نکاح پڑھایا جاتا ہے تو جو نکاح خوان آزاد ہوتے ہیں، خطیب ہوتے ہیں نکاح پڑھانے والے، تو نکاح خوان بھی یہ آیات پڑھتے ہیں، تو خطبہ نکاح کے اندر بھی یہ 4 آیتیں موجود ہیں۔ ان آیتوں کے اندر بڑی نصیحت ہے، دیکھیں نکاح کے وقت بھی ہے یہ آیتیں، ہر جمعے کو بھی ہیں، ہر ضرورت کے وقت کوئی بھی خطبہ نصیحت کرنا ہو تو یہی آیتیں ہمارے لیے ایک روشن جو ہے ہمارے لیے نصیحت کا سامان ہے، یہ ایک بالکل واضح بینات ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، پہلی آیت سورہ آل عمران کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، حق تقاتہ، ایسا تقوی اختیار کرو
جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے ایسے اللہ سے ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے. تقوی کا حق ادا کرو, اللہ سے ڈرنے کا, خشیت الہی کا حق ادا کرو. اور وہ حق کیا ہے؟ خوب نیکیوں کی رغبت ہو, خوب نیکیاں کرو اور گناہوں سے بچو, گناہوں سے بھاگو, گناہوں سے دور ہو جاؤ. یہ تقوی کا حق ہے کہ خوب کثرت سے نیکیاں کرو اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. تو تم اللہ کا تقوی اختیار کرو, جو تقوی اختیار کرنے کا حق ہے اس کو ادا کرو. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اور تمہیں موت نہ آئے مگر یہ کہ تم مسلمان ہو, تمہارے پاس تقوی موجود ہو. دیکھیں موت اچانک آتی ہے نا, بتا کر تو نہیں آئے گی, نہ کوئی نوٹس آئے گا, نہ کوئی کال آئے گا, نہ کوئی میسج آئے گا, اچانک جو نا موت آ جاتی ہے. تو اگر ایک انسان مرنے کا وقت آ جائے, پتہ چلے نہیں تقوی کا ادھر ادھر ہو گیا ہے, موجود ہی نہیں ہے, انسان ذرا غفلت کا شکار ہے, گناہوں کی زندگی ہو رہی ہے, گناہوں کی زندگی گزار رہا ہے, نیکیوں سے دور ہے, برا ماحول ہے, اب وہ ملتے ہوئے ڈھونڈے تقوی کہاں سے آ جائے, اب کچھ حاصل نہیں ہے, آگے بہت عظیم نقصان ہے. کیوں؟ انسان کا جو آخری عمل ہے نا اس کے اوپر اس کا انجام ہوتا ہے. یہ صحیح احادیث سے بات ثابت ہے کہ انسان کا جو آخری عمل ہے اس کے مطابق اس کا انجام ہوتا ہے. آخری عمل اچھا ہونا چاہیے. حسن خاتمہ کسے کہتے ہیں؟ اسی بات کو کہ انسان کا جو جس عمل کے اوپر کا خاتمہ وہ حسن, اچھا احسن ہونا چاہیے, تقوی کے ساتھ ہونا چاہیے. یعنی اس تقوی کے ساتھ انسان کو موت آنی چاہیے. کہ اللہ پاک نے حکم دیا ولا تموتن الا وانتم مسلمون, تمہیں موت نہ آ جائے مگر یہ کہ تمہارے پاس تقوی موجود ہونا چاہیے. لہذا تقوی کو ہر وقت سنبھال کے اپنے پاس رکھو, اس کی حفاظت کرو تقوی کی, کہ تم سے کھو نہ جائے, کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے, تم گناہوں کے اندر لگ جاؤ, وہ موت آ جائے اچانک. تقوی کو سنبھال کے رکھو, کبھی بھی موت آ جائے تقوی موجود ہے تم کامیاب ہو, اور تقوی نہیں ہے مرتے ہوئے تو تم ناکام ہو گئے. دوسری آیت آپ پڑھا کرتے تھے سورہ نساء کی, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. اس آیت میں دو جگہ اللہ پاک نے دو مرتبہ حکم دیا تقوی اختیار کرنے کا. ارشاد فرمایا اے لوگوں اپنے رب کا تقوی اختیار کرو, اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے, پھر اسی سے اس نے تمہارے لیے یعنی تمہارا جوڑا پیدا کیا, بیوی بھی. اس نے تمہیں پیدا کیا, تمہارے لیے جوڑا کپل پیدا کیا, تمہاری بیوی پیدا کی, اور ان دونوں سے بہت سارے مرد عورتوں کو دنیا کے اندر پھیلا دیا, تمہاری کثیر انسانوں کی آبادی پھیل گئی ہے. پھر دوبارہ تقوی کا حکم, اس اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو, اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے ناطے تو جوڑتے ہو. لہذا تم قطع رحمی سے ڈرو, صلہ رحمی کرو, اور اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے نا حسن معاشرت کے ساتھ جو ہے نا ان رشتوں کو قائم رکھو. تم شادی بیاہ کے معاملات نکاح کر رہے ہو, اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پہ تم رشتے ناطے طے کرتے ہو, جس کے نام پہ ایک دوسرے سے اپنی ضرورتیں مانگتے ہو, ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو, رشتے ناطے بناتے ہو, شادی بیاہ کرتے ہو. تو تم تقوی کے ساتھ کرو یہ سارے کام. تم نے بیچ میں اللہ کے نام کو تم نے جو ہے نا درمیان میں لایا, اللہ کے نام پہ تم رشتے ناطے جوڑتے ہو. لہذا گناہوں سے بچو تقوی کے ساتھ, اور قطع رحمی نہ کرو, صلہ رحمی کرو. ان اللہ کان علیکم رقیبا, یاد رکھنا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگران ہے, نگہبان ہے. تم اللہ سے بچ نہیں سکتے, چھپ نہیں سکتے, تمہارے تمام اعمال اللہ کے سامنے ہیں. لہٰذا تم تقوی کے ساتھ سارے معاملات کرو. تیسری نصیحت آپ کرتے تھے سورہ احزاب کی آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, تقوی اختیار کرو. وقولوا قولا سدیدا, اور جب بھی بات کرو تو بالکل سیدھی اور سچی بات کرو. سیدھی اور سچی بات کیا کرو, جھوٹ سے اور غلط باتوں سے, باطل سے اپنے آپ کو بچاؤ. یصلح لکم اعمالکم, جب تم تقوی اختیار کرو گے اور سیدھی بات کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال, تمہارے کاموں کو سدھار دیں گے, تمہارے کام آسان ہو جائیں گے. یصلح لکم اعمالکم, تمہارے معاملات بالکل سیدھے ہو جائیں گے, ان کی اصلاح ہو جائے گی. ویغفر لکم ذنوبکم, اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا, تمہارے اعمال کو صحیح کر دے گا, تمہارے معاشرت کو, تمہارے معاملات کو بالکل صحیح کر دے گا, تمہیں صراط مستقیم کی ہدایت مل جائے گی, اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا جب تم تقوی اختیار کرو گے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے, اس کے نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے, تو اس نے عظیم ترین کامیابی حاصل کر لی. فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, سے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی, وہ کامیاب ہے انسان.
تو یہ 3 آیتوں کے اندر اللہ پاک نے 4 مرتبہ تقوی کی نصیحت کی. نکاح کے موقع کے اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ آیت پڑھا کرتے تھے، صحابہ کرام کو یہ نصیحت کیا کرتے تھے. اس کے بعد انسان زندگی گزارتا ہے، مختلف مراحل ہیں سفر کے. کبھی ضرورت پیش ہو جاتی ہے، اختلافات ہو جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ رشتہ برقرار نہیں رہ سکے گا، پھر بات طلاق پہ چلی جاتی ہے. ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ جب یہ تقوی نہیں ہوتا، جب شادی ہو رہی ہوتی ہے نا، اس وقت جب یہ خطبہ نکاح پڑھا جا رہا ہے تب بھی لوگوں کو مفہوم نہیں پتا ہوتا کہ کیا پڑھا جا رہا ہے. نہ دلہا کو، نہ دلہن کو، نہ ان کے گھر والوں کو تقوی کے پتہ ہی نہیں ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ شادی کے بعد اختلافات، پھر لڑائیاں جھگڑے اور نوبت طلاق تک چلی جاتی ہے. پر ہمارے یہاں تو طلاق دنیاوی وجوہات کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ شرعی عذر نہیں ہوتے. یہ ایک الگ موضوع، بات طویل ہو جائے کہ وہ چلے جاؤں گا میں. بہرحال لیکن بعض ایسی ضرورتیں ہو جاتی ہیں جہاں انسان کو طلاق کی ضرورت ہو جاتی ہے. تو طلاق جو ہے اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہے، یہ کوئی حرام چیز نہیں ہے، لیکن یہ ناپسندیدہ ہے اور یہ آخری حل ہوتا ہے. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے جب تقویٰ نہیں ہوتا، دین کا شعور نہیں ہے، دین کی سمجھ نہیں ہے، تو طلاق پہ پہلے بات چلی جاتی ہے، پہلا حل ہی طلاق ہوتا ہے. حالانکہ طلاق آخری حل ہوتا ہے، آخری بات ہوتی ہے. پہلے تو بہت سارے بیچ میں مراحل ہیں. انسان کوشش کرے، اصلاح کرے اور تقوی کے ساتھ زندگی کو قائم رکھنے کی، اپنے رشتے کو قائم رکھنے کی کوشش کرے تو وصلح خیر. بہت ساری چیزیں ہیں یہاں درمیان میں، ان کی تفصیل کا وقت نہیں ہے. بہرحال اگر انسان کو ضرورت پیش آ جاتی ہے، طلاق تک بات چلی جاتی ہے، ایسی مرحلہ آ جاتا ہے، طلاق دینے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ پاک نے سورہ طلاق کے اندر پوری ایک صورت نازل کی طلاق کی، کہ طلاق کے احکامات نازل ہوئے اس صورت کے اندر. صورت کا نام ہی سورہ طلاق ہے. اس میں ارشاد فرمایا پہلی آیت کے اندر ہی، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدہ. اے میرے حبیب، جب آپ طلاق دیں یا اپنی امت کو طلاق کی باتیں، احکامات سکھائیں، تو طلاق کے احکامات بیان ہو رہے ہیں. فوراً کیا ارشاد فرمایا؟ واتقوا اللہ ربکم، اور اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، رب سے ڈر جاؤ. طلاق دیتے ہوئے بھی اپنے رب سے ڈر جاؤ، ڈرتے ہوئے تقوی کے ساتھ طلاق دو، نکاح کرو تقوی کے ساتھ. اور کبھی بالفرض محال ایسی ضرورت پیش آ جاتی ہے، طلاق کی طرف نوبت چلی جاتی ہے، تب بھی ہمارے یہاں تو طلاق ہوتی ہے نا معاشرے کے اندر، تو ایسی لڑائیاں ہوتی ہیں کہ پھر زندگی بھر جو ہے وہ کبھی بات چیت نہیں ہو پاتی. تو بہت سارے جو ہے نا غلط چیزیں ہیں. بہرحال وجہ یہی ہے کہ دین کی سمجھ نہیں ہے، شعور نہیں ہے، تقوی نہیں ہے ہمارے اندر. اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی سے نواز دے ہمیں. تو ارشاد فرمایا کہ جب طلاق دینے کا مرحلہ آ جائے، نوبت آ جائے، تو واتقوا اللہ ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. طلاق دو تو بھی تقوی کے ساتھ. تو طلاق کے بڑے احکامات ہیں، بہت ساری چیزیں اس کے اندر. ہر مرحلے پہ یہی فرمایا کہ تقوی کے ساتھ. اختلافات ہوتے ہیں، جدائیاں ہو جاتی ہیں، تقوی کے ساتھ، تقوی کے ساتھ. بیچ میں بچوں کے معاملات ہوتے ہیں، بہت سارے بچوں کی پرورش کے معاملات ہوتے ہیں، ان کی رضاعت کے مسائل، دودھ پلانے کے، بہت سارے احکامات ہیں جو سورہ بقرہ کے اندر مذکور ہیں. ہر جگہ یہ نصیحت فرمائی کہ تقوی کے ساتھ، تقوی کے ساتھ کرو سارے معاملات. تمہاری معاشرت پوری کی پوری تقوی کے اوپر مبنی ہونی چاہیے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کے لیے آسانی فرماتا ہے. تو طلاق کے احکامات کے اندر بھی اللہ پاک نے تقوی کا تذکرہ فرمایا کہ تم تقوی کے ساتھ یہ سارے کام کرو. تو انسان کو قدم قدم کے اوپر تقوی کی ضرورت ہے زندگی کے ہر مرحلے میں. اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ والعاقبۃ للمتقین، کہ بہترین انجام تو متقین کے لیے ہی ہے. بہترین انجام کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے ہے، متقین کے لیے ہے. تو یہ تقوی تمہارے پاس ہوگا ہر مرحلے پہ. تمہارا انجام اچھا ہونا چاہیے. جب انجام قریب آ جائے، موت کا وقت آ جائے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تقوی کے ساتھ مرنا. اس تقوی کو لے کے قبر میں جانا ہے تم نے. یہ تمہارا تقوی، تمہارا سفر زندگی کا یہ تقوی کے ساتھ ہے. ہر جگہ تمہیں اس کی ضرورت ہے. تقوی کو لے کے قبر میں جاؤ تو قبر کے امتحان میں کامیابی حاصل ہوگی، ثابت قدمی جو ہے نا تمہیں حاصل ہوگی. فرشتوں کے جب سوالات ہوں گے، من رب کا، ما دینو کا، من نبیو کا، زندگی گزری ہوگی تقوی کے ساتھ. تقوی لے کے جب تم آؤ گے نا قبر میں، تو تمہاری حفاظت ہوگی، تمہیں ثابت قدمی عطا ہوگی، فرشتوں کے سوال کا جواب دو گے. اور ایک حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جب انسان قبر میں ہوتا ہے میت، جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے نا قبر کے اندر، تو نیک اعمال
چاروں طرف اس کو گھیر لیتے ہیں میت کو. یہ صحیح حدیث ہے، ثابت ہے. میں حدیث نہیں سنا پا رہا وقت کی کمی کی وجہ سے، اس کا مفہوم بتا دیتا ہوں کہ اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کے ذکر اذکار، اس کے صدقہ خیرات، یہ چاروں طرف باڈی گارڈ بن کے میت کے آ جائیں گے. جہاں سے عذاب آنے کی کوشش کرے گا وہاں سے اس کو روک دیا جائے گا. نماز کہے گی کہ نہیں تم اس سائڈ سے اس کے پاس نہیں آ سکتے، یہ تو مجھے ادا کرتا تھا، نمازی تھا. روزہ آ جائے گا، حفاظت کرے گا. صدقہ خیرات آ جائیں گے، ذکر اذکار، قرآن پاک کی تلاوت آ جائیں گی. تو یہ نیک اعمال، یہ کیا، یہ تقویٰ ہے. تو یہ نیک اعمال تقوی کی صورت میں انسان کی حفاظت کریں گے قبر میں. تو قبر میں انسان کو کیا چاہیے؟ تقویٰ چاہیے. قبر سے اٹھے گا آخرت کے مراحل کے اندر، ہر مرحلے پہ. آخرت کے مراحل بہت زیادہ خوفناک ہیں. ہر مرحلے پہ ہمیں تقویٰ چاہیے، ہر مرحلے پہ. آخرت کے مراحل کے اندر ایک مرحلہ ہے بہت ہی خوفناک، وہ ہے پل صراط. اللہ پاک نے اس کا ذکر فرمایا سورہ مریم کے اندر، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ یہ تم میں سے ہر شخص نے اس پل کے اوپر سے گزرنا ہے. یہ اللہ پاک کا حتمی فیصلہ ہے. کسی کو استثناء حاصل نہیں ہے کہ میں بچ جاؤں گا، پل صراط سے نہیں گزروں گا. ہر شخص کو لازم، اللہ تعالیٰ کا حتمی فیصلہ ہے کہ ہر شخص نے لازم، ضرور بالضرور اس نے پل صراط سے گزرنا ہے. تو آیت کے آگے اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا؟ ثم ننجی الذین اتقوا، کہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ہم انہیں بچا لیں گے جو اس پل صراط پہ تقویٰ لے کے آئے ہوں گے. جو اس مرحلے پہ تقویٰ کے ساتھ آئے ہوں گے نا، انہیں نور بھی عطا ہوگا اور انہیں اللہ تعالیٰ بچا بھی لے گا. انہیں نور بھی عطا ہوگا اور انہیں اللہ تعالیٰ بچا بھی لے گا. تو پل صراط پہ بھی تقویٰ چاہیے. پل صراط سے گزر جائیں گے تو یہ تقویٰ ہمارا جنت میں داخلے کا گیٹ پاس ہے. یہ ہمارا ٹکٹ ہے جنت میں جانے کا، ہمارا گیٹ پاس ہے. یہ دکھا کے تقویٰ ہم سیدھے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ ہمارا جو زندگی کا سفر ہے، ہماری پیدائش سے شروع ہوتا ہے اور پل صراط گزرنے کے بعد جنت کے داخلے تک یہ ہمارا سفر ہے. اس کے بعد ہمیشہ 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 کی ابد الآباد جنت کی زندگی ہے. تو ان تمام چیزوں میں ہمیں پورے سفر میں تقوی کی ضرورت ہے. اور اگر اس تقوی کو حاصل نہ کیا تو پھر انجام بہت ہی خوفناک ہے، بہت ہی خطرناک ہے، جس کا ایک لمحہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. وہ جہنم ہے. تو جہنم سے بچنے کے لیے ہمیں تقوی چاہیے. تو یہ تقوی کے بہت سارے جو ہے نا یہ فضائل و ثمرات و برکات ہیں. میں انشاءاللہ اختصار کے ساتھ کوشش کروں گا. چند پوائنٹس میں نے نوٹ کیے ہیں. تقوی کے فوائد، یہ تقوی کا سفر میں نے مکمل کیا کہ تقوی ہمیں پیدائش سے لے کے مرنے تک، اور مرنے کے بعد سے لے کے قبر، قبر کے بعد آخرت کے مراحل، جنت میں جانے تک ہمیں تقوی کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد اب دوسرا جو ہمارا 10 کا جو ہے وہ نقطہ ہے، وہ ہے تقوی کے فضائل، اس کے ثمرات، اس کے برکات، اس کے فوائد، اس کی اہمیت. تقوی سے کیا کیا حاصل ہوتا ہے. تو اس میں کچھ نکات ہیں. پہلا نقطہ یہ ہے کہ جو سورہ بقرہ میں بھی اور سورہ آل عمران، قرآن پاک میں 3 جگہ پر ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس تقوی ہوتا ہے نا اس کے لیے کامیابی ہے، عظیم ترین کامیابی. ارشاد فرمایا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ کا تقوی اختیار کر لو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پالو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پالو، تم کامیاب ہو جاؤ. تو کامیابی کے لیے تقوی ضروری ہے. یہ پہلا نقطہ، پہلا فائدہ تقوی کا. تقوی کا دوسرا فائدہ سورۃ الحجرات کے اندر بیان ہوا واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، کہ تقوی اختیار کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. اللہ کی رحمت نازل ہوگی تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں گے اگر تمہارے پاس تقوی موجود ہے. لہٰذا تقوی حاصل کرو تاکہ تمہیں رحمت حاصل ہو جائے، تمہارے اوپر رحم کیا جائے. اور اللہ کی رحمت کا اگر ایک چھینٹا بھی ہم نے حاصل کر لیا، ہمارے اوپر اللہ کی رحمت کا ایک چھینٹا بھی برس گیا، اس کی رحمتیں تو عام میں برستی ہیں، ایک چھینٹا بھی ہمارے اوپر گر گیا، ہمیں ایک چھینٹے کی ایک یعنی گوند، یعنی ایک بوند، ایک قطرہ بھی اگر اللہ کی رحمت کا حصہ مل گیا، ہم کامیاب ہیں انشاءاللہ. اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے. تو واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. تقوی کا تیسرا فائدہ ہے قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین. سورہ مائدہ کی آیت ہے 112. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، کہ اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو. یعنی یہ تقوی ہے، یہ تمہارے ایمان کی دلیل ہے، تمہارے ایمان کی علامت ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ تم مومن ہو. اس لیے ارشاد فرمایا کہ اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، تم اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی کے ساتھ رہو اگر تم ایمان والے ہو. لہذا اگر ہم یہ چاہیں کہ ہمارے ایمان کے لیے کوئی دلیل ہو،
کوئی ثبوت ہو ہمارے ایمان کا، کوئی علامت ہو کہ یہ مومن ہے، تو ہمیں تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ جو متقین ہیں وہ ایمان والے ہیں، تو تقوی کے ذریعے ہمیں ایمان نصیب ہوتا ہے، ایمان حاصل ہوتا ہے۔ یہ تیسرا فائدہ ہے تقوی کا۔ چوتھا فائدہ ہے سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 119، ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جو سچے ہیں نا، سچائی کو اختیار کر لو۔ اب یہ سچے کون ہیں؟ یہ انبیاء علیہ السلام ہیں، یہ صحابہ ہیں، یہ اولیاء کرام ہیں، صالحین ہیں۔ تو تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، انبیاء علیہ السلام کے ساتھ۔ تو یہ صدیقین کون ہیں؟ سچے، زبان کے بھی سچے، کردار کے سچے، عمل کے سچے، عقیدے کے سچے، معاملات کے، لین دین کے، معاشرت کے سچے۔ ہر چیز میں سچائی مطلوب ہے نا، ہر چیز ہماری سچائی کے اوپر ہونی چاہیے۔ تو سچائی کب ملے گی؟ جب تقویٰ ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ تقویٰ اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ علیکم بالصدق، سچائی کو لازم کر لو اپنے لیے۔ علیکم بالصدق، سچائی کو اختیار کرو، کہ یہ صدق، یہ سچائی جو ہے یہدی الی البر، تمہارے رہنمائی کرتی ہے نیکی کی طرف، اور نیکی تمہاری رہنمائی کرتی ہے جنت کی طرف۔ یعنی تم سچائی کو اختیار کرو، یہ سچائی تمہیں نیکی کے راستے پہ لے کے جائے گی، اور نیکی کا راستہ تمہیں جنت میں پہنچائے گا۔ تو ہمیں تقویٰ چاہیے کس کے لیے؟ تاکہ ہم سچائی کو اختیار کر سکیں۔ تقویٰ سچائی کے ساتھ ہے، اور سچائی کے لیے تقویٰ ضروری ہے۔ پانچواں فائدہ تقوی کا، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم۔ سورہ حدید آیت نمبر 28 میں 3 فائدے بیان ہوئے۔ ایک آیت میں تقوی کے 3 فائدے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولہ، اور ایمان لاؤ اللہ کے رسول کے اوپر۔ یا ایمان لانے سے مفہوم یہ ہے کہ ایمان لاؤ، مکمل اطاعت کرو۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، آپ کی مکمل اطاعت کرو۔ تو کیا ہوگا فائدہ؟ یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ ڈبل کر کے عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت ہی نہیں دے گا، بلکہ جو رحمت ہے نا اللہ تعالیٰ کی، اس کو بڑھا چڑھا کے، ڈبل کر کے، دوہرا کر کے، کئی گنا اضافہ کر کے تمہیں اپنی رحمتوں سے نوازے گا۔ یہ فائدہ ہے تقوی کا، کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ملے گی، کئی گنا بڑھا چڑھا کے، ڈبل ڈبل کر کے، بہت زیادہ اضافہ کر کے تمہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہوگی، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہو اور تمہارے اعمال سنت کے مطابق ہیں۔ تو ہر عمل کا جو اجر و ثواب ہے وہ بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے دیا جائے گا تقوی کے سبب، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، سنت کے مطابق اعمال ہونے کے سبب۔ یہ 2 شرطیں ایسی ہیں کہ اللہ کا تقوی اور اعمال سنت کے مطابق ہوں، تو اجر و ثواب، نیکیوں کا اجر و ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، کئی گنا زیادہ اس کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اللہ تمہیں ایک نور عطا کرے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے۔ یہ نور تمہیں ہدایت کا نور ہے دنیا کی زندگی میں، قبر کا نور ہے، قبر تمہاری نور کیونکہ قبر کے اندر اندھیرا ہے، تو تمہیں یہ تقوی کی وجہ سے نور عطا ہوگا۔ پھر تمہیں یہ نور عطا ہوگا میدان حشر میں، اور سب سے اہم مقام جہاں نور کی ضرورت ہوگی وہ پل صراط ہے۔ تمہیں پل صراط کے اوپر، کیونکہ اندھیرا ہے وہاں، نیچے جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے، وہ بھی سیاہ رنگ کی ہے، جہنم کی آگ کے اندر روشنی نہیں ہے، وہ سیاہ رنگی کالی خوفناک آگ ہے۔ تو تمہیں وہاں پل صراط سے گزرنا ہے، تو تمہیں وہاں نور چاہیے اور اللہ کی توفیق چاہیے گزرنے کے لیے۔ وہ اگر اللہ کی توفیق کے تم گزر نہیں سکتے، تو یہ نور، اللہ کی توفیق کس سے حاصل ہوگی؟ تقوی سے۔ جو میں نے آیت پڑھی سورہ مریم کی کہ ثم ننجی الذین اتقوا، کہ پھر ہم بچا لیں گے ان لوگوں کو جن کے پاس تقوی ہوگا۔ تقوی لے کر آئیں گے، انہیں نور بھی عطا ہوگا، اور وہ پل صراط کراس کریں گے اللہ کی رحمت سے، تقوی کے سبب سے۔ تقوی انہیں پل صراط سے ان کی حفاظت کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اللہ پاک تقوی کے سبب۔ تو اس آیت میں 3 فائدے جو نا بیان ہوئے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ غفور، مغفرت والا اور رحم کرنے والا ہے۔ 8واں فائدہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، سورہ حدید کی آیت ہے، سورہ نحل کی آیت ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 128 کہ ان اللہ مع الذین اتقوا، کہ یقیناً بے شک اللہ تعالیٰ تو تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کی حمایت، اللہ کی رضا کسے حاصل ہوگی؟ جو تقوی والے ہیں۔ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ تقوی والوں کے۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، واعلموا، اور جان لو،
اچھی طرح سمجھ لو، جان لو، ان اللہ مع المتقین، کہ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اس کی حمایت، اس کی رضا تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ تو میں اللہ تمہارے ساتھ ہے کس طرح؟ اپنے رحم و کرم سے، اپنی رضا سے، اپنی حمایت، اپنی نصرت، اپنی مدد سے۔ اللہ تو اپنے عرش پہ مستوی ہے، لیکن اللہ تمہارے ساتھ ہے اپنے رحم و کرم سے، اپنے نصرت سے، اپنی مدد سے، اپنی رضا سے۔ کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے نہیں اللہ تمہارے پاس نیچے آ جائے گا، اللہ تو اپنے عرش پہ ہے، لیکن اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی، اللہ تم سے راضی ہوگا، تم اللہ کی رحمت و برکتوں میں ہوگے، تم اللہ تمہارے ساتھ ہے، یہ مفہوم ہے۔ نواں فائدہ ہے، نواں فائدہ تقوی کا، کہ تقوی کی وجہ سے بندہ مومن کے اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول ہو جاتے ہیں، قبولیت عطا ہوتی ہے تقوی کی وجہ سے۔ تقوی اعمال کو قبول کراتا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 سورہ مائدہ، کہ اللہ تعالیٰ تو تقوی والوں کے اعمال کو قبول فرماتا ہے۔ جو متقین ہیں نا، ان کے اعمال قبول ہو جاتے ہیں تقوی کی وجہ سے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم صحابی ہیں سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے پتہ چل جائے، مجھے یقین ہو جائے کہ میری ایک بھی نماز کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا، تو یہ بات مجھے اتنی زیادہ محبوب ہے، اتنی زیادہ عزیز ہے، کہ اس سے مجھے اتنی خوشی حاصل ہوتی ہے کہ اگر پوری دنیا کے خزانے، پوری دنیا مجھے مل جائے، مجھے وہ خوشی حاصل نہیں ہوگی۔ جو اس بات سے مجھے خوشی حاصل ہو جائے، اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ میری ایک نماز کو بھی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ تقوی والوں کے اعمال قبول کرتا ہے، تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ میں متقی ہوں، میرے پاس تقوی ہے، اللہ نے قبول کر لیا، میں آگے کامیاب ہوں۔ تو یہ مجھے پوری دنیا کے، پورے جہاں بھر کے خزانے مل جائے، مجھے کوئی خوشی نہیں ہوگی۔ مجھے خوشی اس بات سے ہوگی، یہ بات عزیز ہے کہ مجھے یہ پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اعمال کو قبول کر لیا۔ تقوی کا 10واں فائدہ یہ ہے کہ تقوی کی وجہ سے انسان کو ہدایت ملتی ہے، انسان گمراہی سے بچ جاتا ہے، فتنوں سے، گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ قرآن پاک عظیم کتاب اللہ کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ کتاب ہدایت ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے، ھدی للمتقین، تقوی والوں کے لیے۔ قرآن سے ہدایت کسے ملے گی؟ جن کے پاس تقوی موجود ہے۔ سورہ انفال میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ ہے ایمان والو، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہارے لیے ایک فرقان، فرق کرنے والا، حق اور باطل کے اندر فرق کرنے والا اس تقوی کو بنا دے گا۔ یعنی مفہوم یہ ہے، تقوی کے سبب تمہیں حق اور باطل، اس کے پہچان حاصل ہو جائے گی، تم جو ہے نا حق کو بھی پہچان سکو گے، باطل کو بھی پہچان سکو گے، لہٰذا حق کو اختیار کر لو گے اور باطل کو ٹھکرا کے گمراہی سے بچ جاؤ گے، تمہیں ہدایت مل جائے گی، تم گمراہی سے بچ جاؤ گے اگر تمہارے پاس تقوی ہے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اگلا فائدہ ارشاد فرمایا کہ اس تقوی کو جو وجہ سے جو تمہارے گناہ ہوں گے نا، اللہ اس تقوی کو تمہارے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا، یہ تقوی تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل عظیم کا مالک ہے۔ 11واں فائدہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، سورہ طلاق کی آیت ہے کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کے لیے ایک مخرج، ایک ایگزٹ ضرور ہوتا ہے۔ انسان زندگی کے سفر میں بہت سارے مقامات پر کہیں بری طرح پھنس جاتا ہے، انسان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ پریشانی ایسی ہے جہاں سے بچنے کے لیے کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا، کس طرح جو نا اس مشکل کو حل کریں، کس طرح اس پریشانی سے بچیں، کوئی حل سمجھ نہیں آ رہا۔ اللہ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اگر تقوی تمہارے پاس ہے، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ تمہیں ہر پریشانی سے بچانے کے لیے، مصیبت سے بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی ایگزٹ، ایک راستہ، ایک دروازہ ضرور تمہارے لیے بنا دے گا، تم اس دروازے سے گزر کے مصیبت سے، پریشانی سے بچ سکتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، تمہیں پریشانیوں سے بچا لے گا اگر تمہارے پاس تقوی ہے۔ 12واں فائدہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تمہیں ایسی جگہ سے روزی ملے گی جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ انسان پریشان ہوگا روزی کے حوالے سے، حالات تنگ ہیں، فقر و فاقہ ہے، غربت ہے، تقوی تمہارے پاس موجود ہے، تمہارے لیے کہیں نہ کہیں سے روزی کا انتظام ضرور ہوگا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے جو کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا، اس سچے رب کا سچا فرمان ہے۔
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تمہیں ایسی جگہ سے روزی ملے گی، تمہیں اس کا گمان، تمہارا خیال بھی نہیں گزرے گا تمہیں یہاں سے بھی فائدہ ہو سکتا تھا، یہاں سے تمہارے لیے روزی کا دروازہ کھل سکتا تھا، تمہارے لیے ایسا دروازے کھل جائیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل کے، روزی کے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکتوں کے، تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا، تو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ 13واں فائدہ یہ ہے کہ تقوی کے سبب اللہ تعالیٰ برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے آسمانوں سے اور زمین سے۔ آسمان سے بھی برکتیں اترتی ہیں، زمین بھی برکتیں نکالتی ہے، زمینوں کی برکتیں نکلتی ہیں، زمین سے برکتیں نکلیں گی، آسمانوں سے برکتیں اتریں گی۔ دلیل سورہ آراف آیت نمبر 96، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے، اللہ سے ڈر جاتے، تو ہم ان کے اوپر برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں ان کے اوپر برکتوں کے دروازے کھول دیتا آسمانوں سے اور زمین سے۔ آسمان سے بھی برکتیں اترتی، زمین سے بھی برکتیں نکلتی، تو ان کے لیے آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھلتے، اتنے عظیم ان کو برکتیں حاصل ہوتی کہ یہ خود پہچان نہیں پاتے، اچانک ان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوتا، ان کو کہیں گمان بھی نہ ہوتا، ایسی جگہ سے ان کے لیے روزی کے دروازے کھلتے، رحمتوں کی، برکتوں کے دروازے کھلتے، اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے۔ 13 فائدے ہو گئے۔ 14واں فائدہ یہ ہے کہ تقوی کے سبب انسان کے معاملات کے اندر، کام کاج کے اندر، انسان کے جو روٹین کے کام ہیں، جو اس کے ٹاسک ہوتے ہیں، ان سب میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک انسان کے کاموں کو سنوار دیتا ہے، کام سدھر جاتے ہیں، کام آسان ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمتیں برکتیں آ جاتی ہیں، کاموں کے اندر آسانیاں ہو جاتی ہیں، انسان کے دنیا کے کاموں کے اندر آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ دلیل سورہ طلاق آیت نمبر 4 ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ جو تقوی اختیار کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے معاملات میں، اس کے کاموں میں آسانی فرما دیتا ہے، اس کے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ 15واں فائدہ کہ اللہ کی دوستی حاصل ہوتی ہے، بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ واللہ ولی المتقین، یہ دلیل ہے سورہ جاسیہ آیت نمبر 19۔ ارشاد فرمایا کہ واللہ ولی المتقین، کہ اللہ کی دوستی حاصل ہوتی ہے، وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں جو متقین ہیں۔ 16واں فائدہ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، تو تقوی والوں کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے، اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے تقوی کے سبب، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے، اللہ پسند فرماتا ہے، محبت فرماتا ہے ان لوگوں کو جن کے پاس تقوی ہوتا ہے۔ 17واں فائدہ کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی محبت، آپ کی دوستی بھی ہمیں حاصل ہوگی تقوی کی وجہ سے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث سے آپ نے ارشاد فرمایا انما اولیائی المتقون، کہ بے شک میرے دوست تو ہے ہی وہ جو متقین ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں، سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے دوست تو ہیں ہی وہ لوگ جو متقی ہیں، جن کے پاس تقوی ہے وہ میرے دوست ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوستی حاصل ہوگی، کتنی عظیم ترین بشارت، کتنا عظیم یہ فائدہ ہے کہ سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں دوستی حاصل ہوگی، آپ ہم سے محبت فرمائیں گے، ہمیں پسند فرمائیں گے اگر ہمارے پاس تقوی ہوگا۔ 18واں فائدہ یہ ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سورہ حجرات میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والا، اکرام والا، معزز وہ ہے، شرف والا وہ ہے اللہ کے نزدیک جو زیادہ تقوی والا ہے۔ یعنی تقوی کے سبب ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عزت، ایک مقام، ایک اونچا مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ ان اکرمکم، تمہارے اللہ کے نزدیک، تمہارے اللہ کے یہاں کون ہے؟ اکرام والا، عزت والا، شرف والا، اتقاکم جو زیادہ تقوی والا ہے۔ تو تقوی کے سبب اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک مقام حاصل ہوتا ہے، عزت کا مقام، شرف ایک حاصل ہوتا ہے، ایک اکرام والا مقام حاصل ہوتا ہے تقوی کی وجہ سے۔ بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکرم الناس، سرتاج رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ من اکرم الناس، سب سے زیادہ عزت والا لوگوں میں کون ہے؟ قال اتقاہم، تقوی والے۔ آپ نے فرمایا جو تقوی والے سب سے زیادہ معزز ہیں، لوگوں کے اندر سب سے زیادہ معزز وہ ہیں جو تقوی والے ہیں۔ اور 19واں فائدہ یہ ہے کہ تقوی کی وجہ سے انسان کا انجام اچھا ہو جاتا ہے، اس کا انجام اچھا ہوتا ہے، آخرت کے سارے مراحل اس کے لیے اچھے ہوتے ہیں، حسن انجام اسے حاصل ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا
وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور اس کے اوپر قائم رہیں، خود بھی نماز پڑھتے رہیں. ہم آپ سے روزی نہیں چاہتے، روزی تو ہم آپ کو دیں گے. وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اور عاقبت تو آخری جو انجام ہے، حسن انجام، وہ تو تقوی والوں کے لیے ہی ہے. اور 20واں اور آخری فائدہ جو میں نے نوٹ کیا ہے وہ کیا ہے؟ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ جنت ہے جس کا ہم وارث بنا دیں گے اپنے بندوں میں سے جو میرے پاس آئیں گے، تقوی لے کر. یہ ہے وہ جنت، نعمتوں والی عظیم جنت، جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اسے بنائیں گے جو میرے پاس آئیں گے تقوی لے کے. تو متقین کو کیا وراثت ملے گی؟ جنت کے وارث ہوں گے. وہ متقین جنت کے وارث بنیں گے، انہیں جنت کی وراثت عطا ہوگی. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف بھاگو، دوڑو، تیزی کے ساتھ سبقت کر کے جاؤ، کوشش کرو اور آگے جاؤ، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جو تیار کی گئی ہے تقوی والوں کے لیے. یہ جنت تیار کی گئی ہے کس کے لیے؟ تقوی والوں کے لیے. اور وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت کو سجایا گیا ہے، جنت قریب کی جائے گی، سجی ہوئی سنوری ہوئی انہیں حاصل ہو جائے گی، ان کے قریب کی جائے گی، وہ اس کے اندر داخل ہو جائیں گے. کون؟ للمتقین، جو تقوی والے ہیں. تقوی والوں کے لیے جنت قریب کر دی جائے گی، ان کے اس کے اندر داخل کیا جائے گا، سجی ہوئی سنوری ہوئی جنت. اور کس شان سے وہ داخل ہوں گے؟ وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، کہ جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا تھا، دنیا کے اندر زندگی گزاری تھی تقوی کے ساتھ، زندگی کے ہر مرحلے پہ ان کے پاس تقوی موجود تھا، اس تقوی کو لے کے آج یہ لوگ آئے ہیں، پل صراط سے گزر گئے. تو اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، کہ جن لوگوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا ہوگا، ان کے گروہ در گروہ وہ ایک ساتھ، یعنی کہ گروہوں کی صورت میں پوری جماعت ان کی گروہ در گروہ جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے. حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابہا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے تو جنت کے دروازے ان متقین کے لیے پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے، سجے ہوئے سنورے ہوئے. جنت پوری مزین ہوگی، ہر طرف سے ان کے اوپر جو ہے نا وہ بشارتیں اور سلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بڑا عظیم ترین پروٹوکول ہوگا. جب اس کے پاس پہنچیں گے جنت کے دروازے پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے. اور وقال لهم خزنتها، جنت کے جو خازن ہیں، جنت کے جو محافظ ہیں، جو فرشتے ہیں عزت و اکرام والے، وہ کیا کہیں گے؟ سلام علیکم، سلامتی ہو تمہارے اوپر. فرشتے سلامی پیش کریں گے، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی سلامتی نازل ہو، تمہارے اوپر سلامتی ہے، مزے میں رہو، طبیعت سے جی بھر کے نعمتیں استعمال کرو، بہت اچھے رہے تم. یعنی وہ شاباشی دے رہے ہیں، طرح وی آئی پی پروٹوکول، دروازے کھلے ہوئے ہیں، فرشتے استقبال کے لیے آ رہے ہیں، سلامیاں دے رہے ہیں. ایک وی آئی پی پروٹوکول ہے جنتیوں کے لیے، متقین کے لیے، ان کو شاباش مل رہی ہے فرشتوں کی طرف سے. طب تم، بہت اچھے رہے تم، بہت اچھا کام کر کے تم آئے ہو. کیوں؟ تقوی کو لے کر آئے ہو، تقوی کی حفاظت کر کے لے آئے ہو، تقوی سنبھال کے لے آئے ہو. تم نے بہت زبردست، یہ کہتے ہیں نا کہ ایک پرائڈ آف ایکسیلنس، بہت اچھا کام کیا تم نے، پرائڈ آف پرفارمنس، تمہیں بہترین جو ہے نا وہ تمہیں تمغہ حسن کارکردگی مل رہا ہے. فرشتے تمہیں بتا رہے ہیں کہ تم نے بہت اچھا کام کیا، طب تم، بہت اچھے طریقے سے تم ہمیشہ سے فادخلوها خالدین، اس جنت کے اندر چلے جاؤ، ہمیشہ 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 اس جنت کے اندر رہو، اس کے وارث بن جاؤ. تو یہ تقوی کے جو ہے نا فوائد اور اس کے فضائل تھے. وقت زیادہ ہو گیا، انشاءاللہ بات سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں 2-3 نکات بتا کے. تقوی کسے کہتے ہیں؟ یہ اتنا ساری چیزیں ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. تقوی کہتے کسے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو تقوی کی جو تعریف علماء نے لکھی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تقوی کہتے ہیں بچنا. تقوی کا مطلب بچنا سے نکلا، وقایا، وقاہو، بچ گیا. تو تقوی کا مفہوم یہ ہے کہ انسان دنیا کے اندر زندگی گزارے اس طرح کہ وہ گمراہی سے بچ جائے اور گناہوں سے بچ جائے، گمراہی سے بچ جائے، گناہوں سے بچ جائے، اور اللہ کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، نیکی کرے. تو اس کے نتیجے میں وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے اور جنت میں چلے جائے. یہ ہے تقوی کی تمام تعریفات کا خلاصہ. مختلف اہل علم تعریفیں کی ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے
کہ انسان دنیا کے اندر گناہوں سے بچ جائے، گمراہی سے بچ جائے، نیکیاں کرے، فتنوں سے بچ جائے، اور نتیجتاً پھر اللہ کے عذاب سے بچ جائے، اللہ کی جنت میں چلے جائے. یہ ہے تقویٰ، کہ گناہوں سے بچ جانا اور نیکی کرنا. تو صحابہ سے کرام سے چند باتیں ثابت ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے، اے ابی بن کعب ذرا فرمائیے کہ قرآن پاک میں بار بار ہمیں یہ حکم ملتا ہے تقویٰ اختیار کرو، تقویٰ اختیار کرو، آخر تقویٰ ہے کیا؟ تو سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا، اے امیر المومنین رضی اللہ عنہ، کبھی آپ کا گزر ہوا ایسی جگہ سے، ایسے راستے سے جہاں پر جاریاں ہیں، کانٹے ہیں، جہاں پہ کچرا رکھا ہوا ہے، جہاں کیچڑ ہے؟ تو فرمایا ہاں، کبھی کبھار ایسی جگہ سے گزرنا ہو گیا ہے میرا. تو فرمایا تو پھر آپ نے کیا کیا؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں اپنے پائنچوں کو اوپر کر لیا، اپنی قمیض کو جو ہے نا وہ سمیٹ لیا، دامن کو بچاتے ہوئے، پائنچوں کو بچاتے ہوئے ایک ایک قدم دھیان سے رکھا میں نے، اپنے آپ کو بچاتے ہوئے کہ کہیں کوئی کانٹا، کوئی جاری میرے کپڑوں کے اندر گھس نہ جائے، کیچڑ سے میرے جسم کو، میرے لباس سے نہ خراب نہ ہو جائے. تو میں ڈرتے ڈرتے بچتے بچتے وہاں سے گزرا. عمر بن کعب فرماتے ہیں، اے امیر المومنین رضی اللہ عنہ، یہی تو تقویٰ ہے، یہی تقویٰ ہے کہ اس دنیا کے سفر کے اندر ہمیں بہت سارے ایسے مقامات آئیں گے جہاں پہ ہمیں گناہ ملیں گے، پریشانیاں ہوں گی، فتنے ہوں گے، آزمائشیں ہوں گے. ان فتنوں سے، ان گمراہیوں سے، ان آزمائشوں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے ڈرتے ڈرتے بچتے بچتے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے مانگتے گزر جاؤ، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو. یہ تقویٰ ہے، یہ تقویٰ ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ تقویٰ کیا ہے؟ ان یطاع اللہ فلا یعصى، کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اور اس کی نافرمانی نہ کرو. وان یشکر فلا یکفر، تم اللہ کا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو. ویذکر فلا ینسى، تم اللہ کا ذکر کرو، غافل نہ ہو جاؤ. بہت ہی پیاری تعریف ہے تقوی کی، کہ ان یطاع اللہ فلا یعصى، کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو. وان یشکر فلا یکفر، اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہ کرو. ویذکر فلا ینسى، اللہ کا ذکر کرتے رہو اور اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جاؤ. بہت ہی خوبصورت جو ہے نا یہ تعریف بیان فرمائے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے. ایک آخری اثر ہے صحابی رسول جلیل القدر سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان سے پوچھا گیا تقویٰ کیا ہے، انہوں نے بہت ہی پیاری تعریف بیان فرمائی. حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، التقویٰ ہی الخوف من الجلیل، تقویٰ کیا ہے؟ ہی الخوف من الجلیل، کہ اللہ جل جلالہ کا خوف، ایسا خوف جو تمہیں گناہوں سے بچا لے، اللہ کا ڈر، یہ تقویٰ ہے. یہ الخوف من الجلیل و رب ذوالجلال والاکرام، رب کبریا جل و علا، اس کا ڈر ہو جو تمہیں گناہوں سے بچا دے. والعمل بالتنزیل، اور عمل ہو تنزیل کے مطابق. تنزیل مطلب جو چیز نازل ہوئی ہے، نازل کیا ہوئی ہے؟ قرآن و حدیث، کتاب و سنت. تو تمہارا عمل ہو کتاب و سنت کے مطابق، یہ تقویٰ ہے. تمہارے دل میں اللہ کا ڈر ہو اور تمہارا عمل کتاب و سنت کے مطابق ہو. جو چیز نازل ہوئی وحی کی خبر، وحی کی خبر کے مطابق، اطیع اللہ و اطیع الرسول، ٹھیک ہے، اتباع سنت کے مطابق تمہارا عمل ہو کتاب و سنت کے مطابق، یہ تقویٰ ہے. والقناعۃ بالقلیل، جو کم زیادہ جو بھی اللہ پاک نے روزی دی ہے اس روزی کے اوپر قناعت کرو، اللہ سے راضی رہو اور اپنی آخرت کی فکر کرو. اسے قناعت کرنا کہتے ہیں، کہ جو اللہ تعالیٰ نے روزی دی ہے اس کے اوپر شکر کرو اور اپنی آخرت کی فکر کرو. تو یہ قناعت ہے. والقناعۃ بالقلیل، اگر دنیا میں کم بھی ملا ہے نا اس کے اوپر راضی رہو، خوش رہو اور اپنی آخرت کی فکر کرو. والاستعداد لیوم الرحیل، اور استعداد پیدا کرو، تیاری کرو، کس چیز کی؟ لیوم الرحیل، سفر کے دن کی تیاری. ایک جو سفر ہے نا، یہ سفر موت کا اگلا مرحلہ، موت آئے گی، قبر، حشر، تو اسے سفر کہا. کہ والاستعداد لیوم الرحیل، کہ سفر والے دن کے لیے تیاری کرو، یعنی آخرت کے لیے، قیامت کے دن کے لیے تیاری کرو. تو بہت ہی پیاری تعریف بیان فرمائے کہ ہی الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والقناعۃ بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل، کہ اللہ کا خوف رکھو دل کے اندر اور کتاب و سنت کے مطابق عمل کرو، کم ملے اس پہ بھی قناعت کرو، راضی رہو، اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، آخرت کی فکر کرو اور سفر والے دن کی تیاری کرو، اپنے فکر آخرت کرو. اس کے بعد آخری جو ہے درس کا جو ہے نا وہ موضوع کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. اختصار کے ساتھ کوشش کرتا ہوں جلدی جلدی اس کو مکمل کروں، وقت زیادہ ہو گیا ہے. اور وہ ہے تقوی کے مراتب. تقوی کے مراتب، ٹھیک ہے. تقوی کے مراتب 3 ہیں جو اہل علم نے بیان کیے ہیں، کہ تقوی کے 3 درجے ہیں یا 3 مرتبے ہیں. پہلا مرتبہ کیا ہے؟ الاولا، کہ ان یتقی العبد من الشرک والکفر وذالک مقام الاسلام،
اہل علم لکھتے ہیں کہ تقوی کا پہلا مرتبہ یہ ہے کہ ان یتق العبد من الشرک والکفر، کہ بندہ بچ جائے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ بچنے کو۔ تو بندہ بچ جائے کس چیز سے؟ شرک اور کفر کے۔ ان یتق العبد من الشرک والکفر، کہ ایک بندہ شرک سے بچ گیا، کفر سے بچ گیا، وذالک مقام الاسلام، اور یہ اسلام کا مقام ہے۔ یعنی ایک انسان جب اسلام قبول کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ شرک سے اور کفر سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ کیا وہ مسلمان ہے؟ مسلمان ہے تو وہ شرک بھی نہیں کر سکتا، کفر بھی نہیں کر سکتا، کہ وہ مسلمان ہے، اللہ کے اوپر ایمان لایا ہے۔ تو جو اللہ کے اوپر ایمان لایا ہے، جو مسلمان ہے، اس نے اپنے آپ کو بچا لیا شرک اور کفر سے۔ یہ تقوی کا پہلا مرتبہ ہے، پہلا درجہ ہے، کہ یہ یہاں بھی بچا ہے نا، وہ کس چیز سے بچا؟ شرک سے بچا اور کفر سے بچا، وہ اسلام لے آیا، تو یہ مسلمان ہے۔ تو یہ پہلا درجہ ہے کہ مسلمان شرک اور کفر سے بچ جاتا ہے، تو یہ تقوی ہے۔ یہ مسلمان کے بعد تقوی موجود ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ شرک سے بھی بچ گیا اور تقوی اور کفر سے بھی بچ گیا، تو یہ تقوی ہے، یہ پہلا مرتبہ ہے۔ الثانیہ، دوسرا مرتبہ ہے تقوی کا، ان یتق العبد من المعاصی والمحرمات وهو مقام التوبہ۔ تقوی کا اگلا مرحلہ بیان فرمایا کہ اگلا مرتبہ یہ ہے کہ ان یتق العبد، کہ بندہ بچ گیا کس سے؟ من المعاصی والمحرمات۔ معاصی کہتے ہیں نافرمانی کو، معصیت، یہ معصیت سے نکلا نا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی۔ اگلا مقام یہ ہے تقوی کا کہ بندہ پہلے شرک و کفر سے بچ گیا، مسلمان ہو گیا، تو یہ پہلا درجہ۔ دوسرا درجہ، اب وہ اللہ کی نافرمانی سے بچ گیا، من المعاصی، اللہ کی نافرمانی سے بچ گیا، والمحرمات، محرمات کہتے ہیں ان چیزوں کو جن پہ اللہ تعالیٰ نے حرمت جو ہے نا وہ نازل کیے کہ یہ حرام ہیں، ان کے قریب نہیں جانا، یہ گناہ ہیں، یہ محرمات ہیں، یہ گناہ ہیں، ان کے قریب بھی نہیں جانا۔ تو جو اللہ کی نافرمانی سے اور محرمات سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اور حرام کردہ امور سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، تو یہ اگلا لیول ہے تقوی کا، وہ مقام التوبہ، اور یہ توبہ کرنے والا یعنی اللہ کی طرف لوٹنے والے کا مقام ہے۔ یہ پہلا لیول کس کا تھا؟ مسلمان کا، وہ کس چیز سے بچ گیا؟ شرک و کفر سے۔ دوسرے لیول کے اندر کیا ہے؟ ان یتق العبد من المعاصی والمحرمات، کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بھی بچ گیا اور اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ جتنے بھی امور ہیں، جتنے بھی چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے کہ یہ گناہ ہیں، یہ جائز نہیں ہے، ان کے قریب بھی نہیں جانا، ان کے قریب بھی نہیں جانا، تو اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی سے اور محرمات سے بچا لیا، تو یہ دوسرے لیول کے اوپر آ گیا، یعنی اس سے افضل ہو گیا، یہ زیادہ متقی ہے، وہ مقام التوبہ، اور یہ مقام ہے اللہ کی طرف پلٹنے والے کا، اللہ کی طرف لوٹنے والے کا، رجوع الی اللہ کرنے والے کا۔ تو یہ عظیم ترین مقام ہے تقوی کا۔ اور ثالثہ، اور تین مقام میں نے کہا، علم نے کہا کہ تین مقام ہے، ثالثہ تیسرا مقام، تیسرا لیول اس سے بھی اوپر ہے۔ تیسرا لیول علماء بیان کرتے ہیں، اہل علم لکھتے ہیں کہ ان یتق العبد من الشبہات والمکروہات وہو مقام الورع۔ تیسرا لیول یہ ہے کہ بندہ شبہات سے بھی بچ جائے، شبہات سے بھی بچ جائے، یعنی ایک ہے کہ بالکل واضح حکم موجود ہے کہ یہ معاصی ہے، یہ محرمات میں سے یہ حرام ہے، تو اس سے انسان اپنے آپ کو بچا لے۔ ایک ہے کہ اس کے لیے واضح حکم موجود نہیں ہے، لیکن شک ہے، شبہ ہے کہ اگر اس راستے پہ چلے گا نا تو ہو سکتا ہے، رسک ہے، اندیشہ ہے، ممکن ہے، پاسبلٹی ہے کہ وہ کہیں گناہ کے اندر ملوث ہو جائے، تو یہ شکوک و شبہات والی چیزیں۔ تو تقوی کا جو اعلیٰ لیول ہے، تیسرا لیول، وہ یہ ہے کہ انسان شبہات سے بھی اپنے آپ کو بچا لے، والمکروہات، اور مکروہات سے بھی اپنے آپ کو بچا لے۔ ایک ہے نا حرام، ایک ہے مکروہ، جو جن چیزوں کے اندر جو ہے نا وہ ناپسندیدہ چیزوں سے، ناپسندیدہ راستوں سے اپنے آپ کو بچا لے، شکوک و شبہات والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لے۔ یہ تقوی کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک دو منٹ میں انشاءاللہ مکمل کرتا ہوں۔ کہ ایک انسان یوں سوچے کہ اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، اب اللہ پاک نے حکم کیا دیا؟ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ایک انسان زنا سے بچتا ہے نا، تو یہ کیا ہے کہ یہ تقوی کا دوسرے والا درجہ ہے، کہ وہ من المعاصی والمحرمات، ان یتق العبد من المعاصی والمحرمات، وہ اس لیول کے اوپر کہ زنا سے بچ گیا۔ اور ایک ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، تو ان راستوں کو اختیار نہ کرو، ان وسائل کو اختیار نہ کرو جن وسائل کے اوپر چل کے، جن راستوں سے گزر کے کہ ممکن ہے، پاسبلٹی ہے، یا ایک رسکی معاملہ ہے کہ ہو سکتا ہے تم زنا کے اندر مبتلا ہو جاؤ۔ تو پھر تم اپنے کانوں کی حفاظت کرو اچھی طرح، گانے نہ سنو، ڈرامے نہ گانے نہ سنو، آنکھوں کی حفاظت کرو، ڈرامے، فلمیں، یہ سوشل میڈیا، یہ یوٹیوب، یہ کلپ، ان سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔
کہ یہ آنکھوں کا زنا ہے، یہ کانوں کا زنا ہے، پھر ہاتھ جو ہے نا وہ پاؤں اس کی طرف چل کے جاتے ہیں، ہاتھ اس کو پکڑتے ہیں اور پھر اس کی انسان زنا کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. تو ایسے ہر گناہ کے اندر ہے. اللہ نے کہا کہ سود کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی کہ سود کے قریب بھی نہ جاؤ. جو چیزیں ایسے ہیں، ایسے معاملات ہیں، مشکوک ہیں، شکوک و شبہات ہیں، جیسے بعض لوگ بلا وجہ کریڈٹ کارڈ استعمال کرتے ہیں. کیوں؟ کیا ضرورت کیا ہے تمہیں؟ نہیں استعمال کرو. وہ الگ موضوع ہے، بہرحال بات طویل ہو جائے گی. لیکن تم ان کے جو راستے، ان کے جو وسائل ہیں نا، ان وسائل سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ. جتنا بچ سکتے ہو بچاؤ. اس طرح بہت ساری مثالیں ہیں. الغرض اختصار یہ، خلاصہ یہ کہ ان یتق العبد من الشبہات والمکروہات، کہ تقوی کا تیسرا اور اعلیٰ درجہ یہ کہ انسان اپنے آپ کو شبہات سے بھی بچا لے اور مکروہات سے بھی بچا لے. وہ مقام الورع، اور یہ ورع کا مقام ہے. مقام الورع، ورع یہی ہوتا ہے کہ انسان سے نہ صرف یہ کہ گناہوں سے بچ جائے بلکہ شکوک و شبہات سے اور مکروہات سے بھی اپنے آپ کو بچا لے. تو بہرحال الحمدللہ بات مکمل ہوگی اللہ پاک کی رحمت سے. تقوی کے 3 مراتب بیان ہوئے. پہلا درجہ ہے کہ انسان اسلام کے اندر آ جاتا ہے تو شرک اور کفر سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. دوسرا، مزید نیکیاں کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، تو انسان اللہ کی نافرمانی سے، من المعاصی والمحرمات، اور حرام کردہ امور سے، محرمات سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. یہ تقوی کا دوسرا درجہ ہے. سب سے افضل تیسرا درجہ، آخری درجہ، کہ انسان اپنے آپ کو شبہات سے اور مکروہات سے بھی بچا لیتا ہے، جو مقام ورع ہے. تو ہمارے لیے ہدف کیا ہے؟ ہمارا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے؟ ہم سب سے اعلیٰ درجے کو حاصل کریں، ہم مقام ورع پہ پہنچیں. درجہ اسلام کو بھی، مقام التوبہ پہ بھی اور مقام الورع کو بھی ہم حاصل کریں. اپنے آپ کو ہر قسم کے گناہوں سے بھی بچائیں، شرک سے، کفر سے، نفاق سے، بدعتوں سے، خرافات سے. اپنے آپ کو حرام سے بھی بچائیں، گناہوں سے بھی بچائیں، محرمات سے بھی بچائیں، اور شکوک و شبہات سے بھی بچا لیں، مکروہات سے بھی بچا لیں، اور خوب نیکیوں کی رغبت و نیکیاں کریں اور گناہوں سے بچیں. تو انشاءاللہ یہ سب سے اونچا مقام ہے. اور رمضان کا مہینہ الحمدللہ میں حاصل ہوا. کیوں؟ لعلکم تتقون. یہ رمضان میں نیکیاں کر کے، روزے رکھ کے، عبادتیں کر کے، قیام کر کے اپنے آپ کو نیک بنا لو، پرہیزگار بنا لو، تقوی حاصل کر لو. تو الحمدللہ یہاں درس مکمل ہوتا ہے. یہ تقوی کا سفر، اس میں تقوی کا سفر بیان ہوا، تقوی کے فضائل، اس کے فوائد، اور تقوی کی تعریف جو صحابہ کرام نے بیان فرمائی، اور تقوی کے 3 مراتب. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.